رات ہم اللہ کے نام سے اپنی اس کوشش کا آغاز کر رہے کہ 3 دنوں میں کی 5 نشستوں میں سورہ کہف کا مطالعہ مکمل کری۔ واقعہ یہ ہے کہ آسان کام نہیں۔ سورہ کہف قرآن مجید کی نہایت عظیم صورتوں میں سے درمیانی طوالت بھی ہے اس کی، اور پھر مضامین اور بعض مباحث انتہائی دقیق بھی ہیں اور بحث طلب۔ بھئی ہوا السعی منا والاطمئنان من اللہ کے مستحق ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ مصحف میں کس مقام پر ہے اور اس کا کتنا گہرا ضبط ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے۔ یہ حدوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا تقریباً نصف۔ اسی سورہ مبارکہ کا ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے عام طور پر زیادہ نمایاں تقریب کہا جاتا، اس لیے کہ تعداد الفاظ کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کا عین بس۔ قرآن مجید 2 حصوں میں منقسم ہے، نصفین دے اس لفظ۔ یہ بات اس سے پہلے میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے، اور صرف اس لیے اس وقت اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات نئے درس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں۔ قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے تو مِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْن، ہم نے ہر شے کو، تمام اشیاء کو دونوں کی صورتوں میں پیدا کیا۔ تو یہ کچھ قاعدہ اور قانون ایسا اٹل معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی غور کرنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ بعض جگہوں پر تو یہ نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے، اور بعض جگہوں پر غور کرنے سے، تدبر کرنے سے باسر۔ مثلاً چھوٹی صورتوں میں سے معوذتین، اب یہ ایک جوڑا، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنا۔ کن کن چیزوں سے پناہ میں آیا جائے، ان کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا۔ ایک وہ آفات ہیں جو انسان کو سائنس سے لاحق ہوتی، اور ایک وہ آفت ہے کہ جو خود اس کے اپنے نفس کی گہرائی میں سے ابھرتی ہے، جس میں پھوکے مارتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق شیطان لعین تو ان اشیاء کو جو خارجی آفات ہیں سورہ فلق میں جمع کر دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر غاسق اذا حسد۔ اور دوسری آفت جو خود انسان کے اپنے اندر سے، اس کے نفس میں سے، شیطان کے انگیز کی بنا پر ابھرتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کو ایک صورت میں بھی رکھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ 2 حصوں میں منقسم کیا، اور اس طریقے سے معوذتین یعنی 2 صورتیں وجود میں آ گئی کہ جن دونوں کا مضمون تحفظ۔ اسی طرح آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرہ ایک ہی مضمون گویا کہ چلا، لیکن ان کو 2 صورتوں کی شکل دی گئی تاکہ وہ ایک ٹوڑے کی طرح کیا۔ بڑی صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران
جس طریقے سے آخری دو صورتوں کو ہم معوذتین کہتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی دو طویل صورتوں کو حضور نے زہرا وین قرار دیا۔ زہرا کہتے ہیں انتہائی روشن اور چمکدار ہے۔ فاطمہ طہا رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ زہرا وین ہے، دو انتہائی چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی صورتیں قرآن کی۔ ان میں مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے وہی نسبت جو ہے جوڑے ہوتے بھی نسبت وہ موت، اگرچہ اس وقت میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ان پہلوؤں کو باتیں کروں کہ جن کی بنا پر ان میں وہ نسبت جو ہے وہ ماننی پڑتی۔ بہرحال اس مختصر سی توضیح کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو دو صورتیں قرآن مجید کے بالکل فرق میں آئی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طاس، ان دونوں کے مابین بھی وہی نسبت پر، اور یہ ایک نہایت حسین اور جمیل جوڑا ہے قرآن مجید کی صورتوں اور اس کے، اور یہ دونوں حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے۔ ان صورتوں میں جو مشابہتیں یا اس نسبت زوجیت کے جو مختلف نمایاں پہلو، ان کا میں درس کے دوران حوالہ دیتا رہوں گا، لیکن اس وقت صرف اس کے مغلے اور مقطع کے اندر جو مشابہتیں پائی جاتی ہیں ان پر ضرور توجہ سکتی۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ مطالعے ہیں ان دو صورتوں کے۔ ادنا غور کیجئے کہ ایک صورت کا آغاز ہوا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، اور دوسری صورت کا آغاز ہونا ہے حمد باری تعالیٰ سے، اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ اس سے پہلے کئی بار میں نے بیان کی کہ یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تسبیح باری تعالیٰ سے مراد کیا ہے کہ ہم اس بات کا اطلاق کریں، اعتراف کریں، اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، ہر ذوق سے، ہر امتیاز سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، منزہ۔ یہ اسی حقیقت کا ایک سلبی رخ ہے، جس حقیقت کا ایجابی اور اثباتی رخ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے تعمیر کہ وہ تمام صفات کمال سے ہر تمام و کمال متصف، ان دونوں سے گویا کہ بارسد باری تعالیٰ کی تکمیل۔ یہ بھی وہ بات ہے جو حدیث میں آئی کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض۔ تسبیح سے میزان نصف ہو جاتی اور الحمدللہ جس میزان کو پر کرنے کا۔ اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا، اگر یہ بات واقعتاً آپ کے احساسات سے، آپ کے شعور میں پیوست ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے اعلیٰ ہے، بلندتا ہے، ارفع، تو گویا کہ معرفت باری تعالیٰ کا ایک حصہ آپ کو عطا۔ اور جب آپ نے یہ بھی جان دیا کہ ہر خیر، ہر خوبی، ہر حسن، ہر کمال، تمام محاسن کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے، تو گویا کہ معرفت خداوندی کی تکمیل ہو گئی۔ یہ بات حضور نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ یہ نصف میزان ہے، اور الحمدللہ سے، حمد باری تعالیٰ سے میزان پر۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کی۔
حضور کی دو بڑی بڑی نسبتیں، دو بڑی بڑی حیثیتیں کہی تھے. آپ کی ایک نسبت یا ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اور دوسری حیثیت یا دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہے اور رسول بھی. یہاں دونوں آیتوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایا تھی. اس کا سبب کیا ہے میں بعد میں اب کہوں گا. اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر جا کر یہ بات ہوئی. تیسری نسبت یہ طے کیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر ہے حضور کے معراج کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا ڈالا تبہیب تھا آپ کے اس سفر کی، اس آسمانی سماوی سفر کی جسے ہم معراج سے تعبیر کرتے. اور سورہ لاسٹ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ایک میں وہ عروج اور صعود پہ کا ذکر ہے اور دوسرے میں نزول کا ذکر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، آپ بلندیوں پر لے جائے گئے اور قرآن مجید بلندیوں سے نازل ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے تو بدلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے. اور ان میں دیکھیے کہ وہی نسبت لیٹسی پروکر نسبت جو ہوگی اچھی نسبت بھی پائی جائے گی کہ جو زوجین میں لازماً پائی جاتی ہو، اور مشابہت بھی ہوگی جو کہ ہر چیز کے جوڑے کے اندر مشابہت کا پہلو بھی نہ بھی. اگر آپ وقت پہانی دونوں صورتوں کی آخری آیات توحید کے عظیم خزانوں پر رکن. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس آیت مبارکہ کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو واقعتاً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ اخلاص کے ہم وزن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھر لطف یہ کہ یہ بھی اونچی لفظ کرسی کا آغاز ہو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. میں حدیث کے مفاہیم پر بحث نہیں کرنا چاہتا ورنہ تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا. بعدنا تعبول ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید کا ایک بہت بڑا صدانہ اور شرک کی بہت سی اقسام کی بڑی پرزور نفی ہے کہ جس پر یہ آئے مبارکہ مشتمل. سورہ کہف کی آخری آئے اکثر حضرات تو یار وہی مجھے امید ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. وہی لفظ قل ہے جس پر اس سورت کی آخری آیت کا بھی آغاز ہو رہا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. یہ آیت کی اسی طریقے سے شرک کی بڑی پرزور نفی کرتے ہوئے توحید کا اس بات. تو جس طرح کی مشابہت ان دونوں صورتوں کے بتانے میں ہے اسی طرح کی گہری مناسبت اور وہی نسبت ان دونوں صورتوں کے مقاصد میں دونوں صورتوں کی آخری آیات میں ہے. اور یہاں بھی ایک اور واری پتہ بھی ذہن نشین کر لے کہ شرک کی عدد کے متعدد اقسام اگر گننے میں آئے تو واقعہ یہ ہے کہ شرک کی اقسام پر احسان نہیں کر سکتے. اللہ کے اسماء و صفات کا احسان ممکن نہیں، اور اللہ کے ہر نام رانی اور ہر صفت گرامی کے ساتھ کوئی شرک کا پہلو وابستہ کیا جا سکتا ہے.
اسی طریقے سے شرک کی اقسام کا احساب بھی منفق نہیں، لیکن یہ کہ ان تمام اقسام کو اگر آپ نگاہ میں لائیں گے تو دو حالتوں کے لوگ خالی نہیں ہوئے۔ شرک میں لازماً ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی جائے، یا تو خالق کو اس کے مقام ددر سے گرا کر مخلوق کی سطح میں لا پا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی اعتبار سے، اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر بٹھا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اگر آپ کہیں تو اسے کہہ رہے تھے ایک وہ لدولی ہے اور ایک قعودی، مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کا گرد یا ند یا ہم کفر یا ہم جنس بنا دینا، یہ شرک کی ایک قسم ہوگی، اور خالق کو اس کے مقام درجہ سے گرا کر کسی اعتبار سے اس کی ذات یا صفات یا حقوق یا اختیارات کسی پہلو سے مخلوقات کی سب میں داخلہ کرنا، یہ شرک کی دوسری قسم۔ اب آپ غور کیجئے سورہ بنی اسرائیل میں اس قسم کے شرک کی نفی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ مخلوقات پر اسے قیاس نہ کرو اور اسے اپنے خیال میں اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی سب برات نہ پاس ہو۔ اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ کہ مسیح کو ابن اللہ بنا دیا گیا، عزیر کو ابن اللہ بنا دیا گیا، کسی کو خدا کا اوتار بنا دیا گیا۔ یہ ہے مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر نہ بٹھانا، جس کی نفی کی جا رہی ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو وہی نسبت سعودی یا رجومی یا خدا کو گراتے آتا ہے اور لایا جاتا ہے مخلوقات کی سب میں کسی پہلو یا کسی اعتبار سے، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر دکھایا جاتا ہے کسی پہلو یا کسی اعتبار سے۔ ایک کی گتی جو ہے پورے بنی اسرائیل کی آخری آیت میں انتہائی جامعیت کے ساتھ ہو گئی، اور دوسرے کی نفی، بلکہ دوسرے کا سد باغ انتہائی کلی انداز میں سورہ کہف کی کیا۔ تو میرے اس وقت ان دونوں صورتوں کے مابین جو مشابہتیں اور ان میں جو وہ نسبت پائی جاتی، اس کا صرف ابتدائی آیت سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی، اور آخری آیات سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے ایک نمایاں کی اور بھی ہے، وہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ حجم کے اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتیں ہر وزن، 12 رکوع سورہ بنی اسرائیل کے، 12 رکوع سورہ کا، تعداد آیات میں ایک کا فرق ہے، 111 آیات سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیات سورہ کا۔ اور پہلو تو بڑے نمایاں سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس آیا، اور سورہ کہف کے بھی اہم 7ویں رکوع میں وہی قصہ آدم و ابلیس آتا ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو بالکل نمایاں ہیں، ذرا سا بھی انسان کے ذہن میں اگر دونوں صورتیں ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ ان کے سامنے آ جائے گی۔ اب ذرا یہ بھی دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع، ذرا آیات سے نکل کر اب رکوع ہو رہا ہے۔ پہلے اور آخری دونوں رکوع میں یہود کی تاریخ کے کچھ واقعات بیان ہوئے۔ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہاں تے چلی، اور وہ بات تو ہے پھر وہ گزرتی ہوئی تاریخ کے مختلف ادوار سے اور ان پر تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا گیا کہ 2 مرتبہ تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑ چکے ہیں، اور اب پھر تم ایک دوراہے پر یا چوراہے پر پڑے، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، عطاوت کو تم انعامہ کو تم اپنے رب کی رحمت میں اب بھی آ سکتے، اگر تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرو، تو اب بھی تمہارے لیے ممکن ہے۔
جیسا کہ وہ جدر کا شعر میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں کہ چمن کے ماری اگر بنا لے وہ عورت اپنا شاہ، اپنی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روح کی بہا کب أَخَافُكُمْ أَنْ يَرْفَضُوا وَنِمُتُّمْ عُذْرًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو یہ دھمکی اور یہ تہدید اور یہ انتباہ ہے جو بنی اسرائیل کو کیا گیا، اور پھر آخر میں جا کر پیدا جاؤ قد اللہ جئنا علیکم لفیفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو حالات و واقعات ہوئے، آپ نے لکھو میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا اور فرما دیا کہ جب وہ وقت آئے گا ہم تم سب کو نتیج کے پاس کر لیں۔ میں ایک کی بھی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، میں تو ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں یہود کی تاریخ کے باب ادوار کا حوالہ کیا گیا اور ایک تہدید اور انتباہ اور دھمکی دی گئی کہ یہ آخری وقت ہے تمہارے لیے، اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ رہا ہو۔ سورہ کہف میں دیکھیے کہ اس کے بھی پہلے اور آخری رکوع میں اہل کتاب کے دوسرے گروہ کا ذکر صرف اس وقت کے تاک کہ یہاں نام نہیں لیا گیا ہو۔ تدبر سے غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے پہلے اور آخری رکوع میں نصارہ کا ذکر، ان کے شرک کا ذکر، وہ بدترین شرک جو انہوں نے کیا اور وہ سب سے بڑی جسارت اور ڈھٹائی جو انہوں نے کی، سب کے غریاں گستاخی جس کے وہ مرتکب ہوئے، اس کا ذکر کیا گیا اور ان کو بھی دھمکی سنا دی گئی۔ فَلَعَلَّكَ حَاقِعٌ لَّكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے رنج اور صدمے سے ان کے آثار پر، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس بات پر جو بات کہ اب آپ پیش کر رہے، جو قرآن یہ آخر حدیث ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو یہ ھذا الحدیث اگر اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر جو ہلاکت تیزی آئے گی اور جو بربادی اور جو تباہی آئے گی ہوئے عرضی پر، اس کے تصور سے شاید آپ اپنے آپ کو بلا۔ اور پھر کسی کا ذکر ہے آخری حصے میں بھی جا کر، یہ جب اب پڑھے گی اس مقام تک پہنچے گے تو میں وہاں وعدے کروں گا۔ اس میں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے تو آخری رکوع میں باقاعدہ نام لے کر یہود کی تاریخ کے بعد ادوار کا ذکر کیا گیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے رحمت خداوندی سے کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں اگر تم ایمان سے آؤ تو اب بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آؤ گے۔ اور یہی بات سورہ کہف کے ابتدائی اور آخری حصے میں نصارہ کے بارے میں کہی گئی، اگرچہ وہاں طرز نصارہ کبھی نہیں کھایا، اور یہ بات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات پہ روح تکن جو ہے وہ اتائیوں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جن دونوں صورتوں کے جو حمود ہے ان کے باطنی رب اور تعلق کو سمجھیے۔ میں نے آج اپنے جملے جو پتنے میں بھی اشارہ کیا تھا، اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آج ایک حدیث کے حوالے سے اسے سمجھ۔ وہ حدیث میں نے اپنے کتاب سے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نقل کی کہ حضور نے مرتبہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه ماء، یہ دل جو ہے یہ پر بھی دگ آ جاتا جیسے تیر دوہے پر دگ آ جاتا ہے جبکہ اس پر مسلسل پانی پڑتا جی۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، فطری طور پر یہ سوال کہنا ہونا چاہیے، ہوا اور کیا گیا کہ پما جراؤ آئی، حضور اگر لوہے پر دل رہتا ہے تو ہم اس دل کو دور کرنے سے کوئی سیتل کوئی پالش کسی طریقے سے باہر تدبیریں موجود ہے کہ اس کو دوبارہ چمکا لیا جائے، تو اگر دلوں پر بھی دل آتا ہے تو پھر اس کے لیے پالش کون سا ہے، اس کا قطر کیا؟ حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو
یہ بات مستحدث ہے کہ یہ دنیا جائے فراد نہیں، یہ آگے کی طرح، یہ مدرکات ہے، یہ راستہ ہے۔ قل فی الدنیا کا تکبریب العاد و فبیت، یہ تمہارا بھر نہیں، یہ تمہارا وطن نہیں، یہاں تو تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، اس سے زیادہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ پانچ سورت اسے چھوڑ کر جانا، ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام کرو، دنوں کے دن کو دور کرنے والی میں دو سورت۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ تالے بانے کے طریقے پر 14 میں نے آج صبح جب میں نوٹ کر رہا تھا تو 14 مقامات نوٹ کیے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے کہ جہاں قرآن مجید کا ذکر ہے، ہر پہلو سے یہی کتاب ہدایت ہے، یہی بشیر ہے، یہی نذیر ہے، یہی شفاء لما فی الصدور ہے، یہی رحمت ہے، یہی حکمت ہے، یہی حضور کا سب سے بڑا دوست ہے، یہی ہے جو حضور پر سب سے بڑا عطا کا فضل ہوا۔ کتنے مختلف پہلوؤں سے، اور بے گرایت خاص طور پر فجر کے وقت اس کی تلاوت کا اہتمام کو راتوں کو پڑھے رہو، وَإِلَى اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، راتوں کو جاگو، رکو لے کر کھڑے ہو اپنے رب کے حضور میں، اور جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو رجوع کرو کی کتاب کی طرف، قرآن مجید کا ذکر۔ آج بھی میں نے جمعے کی تقریب میں وہ آیات نقل کی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا عروج، اور کس کے بالمقابل سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تانے بانے کی طرح پر بنا ہوا ہے کہ اس دنیا کے ظاہر سے گوپن، اس دنیا کی چہل پہل، جس کی زینت، جس کی رونقیں، جس کی زیبائشیں اور آبائشیں واقعتاً دل کو موہ لینے والی، تمہیں رجھا لینے والی ہے اپنے اوپر، لیکن یہی ہلاکت ہے اور یہی تباہی ہے اور میری بتا۔ اس کی حقیقت کو بے شک کو حیات دنیاوی کے لیے تمثیل بیان ہو رہی، مال و اسباب دنیاوی، وسائل و اسباب دنیاوی کا ان حقیقت چھوڑ کر بیان کی جا رہی ہے۔ کری حضور سے کہا جا رہا ہے آپ ان سرمایہ داروں یا بڑے بڑے چودھریوں کے پیچھے زیادہ نہ پھریے، زیادہ ہی کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے، مبادہ دیکھنے والے قریب یہ سمجھے کہ آپ کی دنیا کی زینت ترید و زینت حیات الدنیا، کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ بھی شاید متاثر ہو گئے دنیا کی اس رونق سے اور دنیا کی اس تدرپدل سے اور دنیا کی زینتوں سے اور اس کی آرائشوں سے۔ قریب فرمایا جا رہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، معلوم ہوا کہ یہ مضمون جو ہے اس سورہ کہف کے اندر پانے کے طریقے پر ہے، مختلف اسلوبوں سے، تمثیلوں سے، حکایتوں کے انداز میں دنیا کے تاجر پر سے پتہ اٹھا کر اس کی حقیقت کو کھولا گیا، تاکہ انسان اس دنیا پر تیزے کا اور اسی میں گم ہو کرتا رہ جائے، اور اسی عروج حالات آباد کی دھوپ میں دراجیر تاثیر ہو کر نہ رہ جائے۔ اس لیے یہی ہلاکت ہے، یہی بربادی ہے، یہی تباہ۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تمہارا اصل مرض یہی تو ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور اس آخرت کو تج دے کے اسے پسے پشت ڈال دیتے۔ پر تو ضرور حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہاری ساری گراوٹ، تمہارے تیار اور عمل کی تمام پختیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو اور اس کی چمک دمک اور چہل پہل کو، درا حال ہے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور کہیں بہتر۔ یہ جو دو آیتیں میں نے پرانے مجید کے آخری حصے سے کوٹ کی، معلوم ہوا کہ اصل گمراہی وہی ہے، سائے فساد کی جڑ میں۔ لیکن اسی ایک بات کو ایک بھول کا مضمون ہو تو فوراً سے بابو اس سورہ مبارکہ میں مختلف اسالیب سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس دنیا کے چھگ اور فریب میں نہیں آنا رہے، اس کے ظاہر پر نہیں ریجھنا ہے،
بلکہ یہ بات متعدد رقمی ہے جو میرا اصل گھر آخرہ بھائی دار آخرہ نہ رہے خیابان نو کارن جانور. تو یہ جو دو مضامین ہیں ان دونوں صورتوں میں، ان کے مابین نسبت جو ہے وہ حضور کی اس حدیث، حضور کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے ذہن میں محسوس کی جا سکتی ہے کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس توحید کے بعد اب سورہ کہف پر ذرا نگاہوں کو مرتکز کیجیے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے شان نزول سے متعلق جو ایک روایت ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. علامہ ابن جریر نے بطریق اسحاق حضرت اکرمہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا کہ ایک وقت بعد قریش کا ایک مشاورتی اجتماع مرتب ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضور کے قیام مکہ کے آخری دور کے واقعات میں سے کہ جب کہ وہ کشمکش اپنی انتہا کو پہنچی تھی. انہوں نے ایک مشاورت منعقد کی اور یہ طے کیا کہ ایک وفد بھیجا جانا چاہیے یہود. ہمارے لیے تو یہ معاملہ بالکل نیا ہے، یہ نبوت، رسالت، کتاب ہم نے تو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی ہمیں ان چیزوں سے واقعہ پڑا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے 2000 برس سے زائد بیت گئے تھے کہ ذریت ابراہیمی کی اس شاخ میں نبوت اور رسالت تشریف لا دو. وہ نبوت اور رسالت اور انزال و تنزیل کتب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب سے کہ نسل چلی، ان کے اندر یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں ہمیں یہود سے کچھ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھے، ان چیزوں سے واقف تھے، ان کو جانتے تھے. تو دو افراد گئے اور دونوں حضور کی مخالفت اور عداوت میں بہت نمایاں، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط. یہ دوسرا شخص تو وہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے شانہ مبارک پر جبکہ آپ سندے میں تھے اونٹ کی نجادت بری اونگڑی رکھی تھی. یہ ہے وہ بدبا اور شتیر تن. یہ دونوں افراد گئے اخبار یہود کے دو علماء سے مدینے کے ان سے ملاقاتیں کی کہ اس طرح کی صورتحال سے ہم دو چار رہے. تو انہوں نے 3 سوال امتحاناً ان کو بتایا کہ تمہارے وہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ 3 سوال ان سے پوچھو، اگر تو وہ ان کا تشفی بخش جواب دے دے تو پھر دو نبی، پھر ان کو مان لینا چاہو. لیکن اگر وہ جواب نہ دے پائے تو پھر اپنے وہ دعویٰ نبوت میں سچے نہیں. ایک تو ان سے پوچھو کہ وہ نوجوان کیا قول تھے، ان کا جواب آ گیا تھا جو کہیں غائب ہو گئے تھے، اور دوسرے ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون تھا جو مشرق و مغرب میں پھر گیا تھا، اور تیسرے ان سے یہ پوچھو کہ ہو کیا ہے اس کی ماریت نتی تک کیا. یہ 3 سوالات یہ وسط ماہ سے سیکھ کر آیا، اور پھر یہ سوالات قریش مکہ کی طرف سے حضور کے سامنے پیش کیے ہیں. حضور نے اس سرال سے وہی آتی ہی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہی رہتے ہو، تو اس بے دھیانی یا بے توجہی میں یہ فرما دیا کہ میں کل حاضر ہوا. لیکن اس پر کچھ گرفت ہوئی اور 15 دن تک وہی نہیں تھا، اللہ کی جبرائیل نہیں تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی آکورڈ پوزیشن رہی ہوگی ان 15 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تاریاں پیٹی جا رہی ہوگی، استہزائیہ جملے کہے جا رہے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری جیت ہو گئی، ہماری فتح ہو گئی، اور اب تو فیصلہ ہو گیا ہمارے اور محمد کے مابین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی ذیق میں اور کس طرح کی کوپ کے ساتھ ساتھ. بہرحال 16ویں دن حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ سورہ کہف بھی آئی، اور اس کے علاوہ وہ آیات بھی جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں آپ ہم نے کوئی جان نہیں پڑھی. یہ میں اس کے ہاتھ سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں تو ہم نے مسلسل قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کے بعد سورہ کہف پڑھی کہ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا. تو ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور 2 سوالوں کا جواب
کہ اصحاب کہف کون تھے اور جو کرنیل کون تھے، وہ جو مکری کو مغرب میں پاتے کی حیثیت سے گر گئے تھے، ان کے حالات کیا تھے؟ ان کا جواب ہے کہ جو سورہ کہف میں تھا۔ یہ ہے شان نزول کی ایک روایت سورہ کہف۔ دوسری بات سورہ کہف کے بارے میں جو بڑی اہم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مطالعے سے قبل اس سلسلے میں بھی جو احادیث ہمیں ملتی ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ خبر دی کہ اس دنیا کے آخری دور میں ایک عظیم فتنہ ہوا، یہ فتنہ دجالی۔ مختلف الفاظ آتے ہیں اور مختلف احادیث میں اس کی مختلف تفاصیل آئی، لیکن یہ کہ کوئی عظیم فتنہ، یہ کی غدارت گیا کہ دجال کوئی ایک نہیں ہوگا، سلاسون دجالون، دجال بہت سے ہوگے، لیکن ایک بہت بڑا دجال کی۔ تو ایک تو ہے اشخاص دجال، اور ایک ہے دجالی فتنہ، اس کے اوصاف اور اس کے خصائص کیا، جس کی مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں مختلف پہلو آئے ہیں تفسیر کے اعتبار سے۔ یہاں صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کہف کی بڑی تاثیر ہے اس معاملے میں کہ یہ انسان کو دجالی فتنے کے اثرات سے بچا لے۔ یہ مثال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دجالی فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم کال کی حیثیت تھی اس کے ہاتھ میں، گویا کہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک فضل۔ چنانچہ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام احمد، ان چاروں میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، حضور کے یہ الفاظ مبارک کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عاصم من الدجال۔ یہاں پر حفظ آیا ہے، یاد کر لینا۔ ویسے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے قرون اولا نے، دور اول میں، یہ حفظ کے معنی صرف الفاظ کا حفظ نہیں تھا، بلکہ الفاظ کا بھی حفظ ہو، اس کے مفہوم کو بھی لطافت رکھا جائے۔ بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، میں نے وہ اپنے کتاب کے میں بھی وہ روایت حاصل کی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کہ حفظ میں وہ حضرات اس کو بھی شامل سمجھتے تھے کہ ان آیات یا اس صورت میں جو عمل آیا ہے اس عمل کو بھی ہم اپنے کردار کا دکھ پر۔ تو یہ قسط ہے قرآن کا کہ اس کے الفاظ آپ کے آپتے میں، اس کا مفہوم جو ہے آپ کے ذہن میں، اس کا عمل آپ کی سیرت و کردار کے اندر جذب ہو جائے، اور یہ پوری طور سے آپ وہ حاصل کر رہے ہو، تو یہ ہوگا حقیقت میں حفظ۔ اب اس دور میں حفظ یہ ہے کہ الفاظ قرآنی آپ کو یاد ہو۔ اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہے کہ جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا بھی اس کا مفہوم کیا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ آج کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے، اور ہمارے دور اولین میں اس لفظ حفظ کے اندر یہ وسعت۔ تو من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، آگے ملت جات کہ جو محفوظ کر لے گا ان 10 آیات کو جو سورہ کہف کی ابتدا میں آئی کو، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دجال سے محفوظ۔ اسی طرح امام مسلم، امام نسائی اور امام احمد، ان تینوں نے ایک اور بھی نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من قرأ العشر الاواخر من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھا کرے گا، اس شخص کو امید ہے اس کے بارے میں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ مسند احمد میں ایک اور روایت بھی آئی ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور 5ویں آیتوں کو پڑھے گا اس کو سر سے قدم تک ایک نور آتا۔ متعدد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا۔
تو یہ روایات جو ہے اس سورہ مبارکہ خصوصاً اس کے پہلے اور آخری حصے کی فضیلت اور اس کی عظمت کو خاص طور پر بیان کر رہی ہے. اس لیے مزید توجہ کے ساتھ، ابتکار توجہ کے ساتھ ہمیں ان آیات کو سمجھنا چاہیے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا. ہم تقدمہ ایک نظم اور تعریف سے کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محض لفظ تعریف حمد کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. تعریف بھی عربی کا لفظ، حمد بھی عربی کا لفظ، ثنا بھی عربی کا لفظ، اور کسی زبان کے دو الفاظ آپ کو معلوم ہے، یہ قاعدہ کلیہ کے بالکل مترادف نہیں ہوتے. مولانا برانی اور مولانا اشتانی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان پہ دو الفاظ کو جمع کر دیا جائے تو وہ حمد کا مفہوم ادا کرتے، ایک شکر اور دوسرے ثنا. ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو ان کا آئی جامع تصور جو بنے گا وہ لفظ تھنک سے ارتکابی کی لفظ، یعنی تمام شکر و سپاس اور تمام ثنا و تعریف سداوار ہے اس اللہ کو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمی نہیں. لفظ الحمدللہ کے بارے میں اقتدار کر چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ الحمدللہ تملأ المیزان وتملأ ما بین السماوات والارض، اس سے دا ایک کلمہ مبارکہ کی عظمت کے دوبارہ سن. ویسے مسلم شریف میں مستد احمد رہی روایت ہے حضرت سمرۃ بن جندب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کو چار جملے بہت ہی عزیز ہیں، بڑے ہی پیارے: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. یہ چار کلمات اللہ کی انتہائی معلوم. بخاری شریف کی آخری جو آیت ہے، آخری جو حدیث روایت ہے، اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. جب کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ تو اس نے ایک ہی کلمے میں متعدد حقائق کرے کافی. صرف رزق نہیں ہے، نہ معلوم کن کن پہلوؤں سے اس کائنات کے کن کن بوجھوں سے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے اور ہماری ضروریات جو ہے وہ بہت پہنچائی جا رہی. تو چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو کر اور کسی بھی طویل سلسلہ اسباب کی کڑی سے ہو کر کوئی شے مجھ تک پہنچ رہی ہو، ان تمام کا منبع اور کا چشمہ اللہ کی ذات. یہ دو حقائق ہے جو الہام اور شرک دونوں کی کر پاتے. ساری تعریف اسی کو تماما اور پارا شکر اسی کو، وہی حقدار ہے اس شکر کا کیا جائے. اس لیے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے، اس کا مربع اور پر چشمہ اسی کی ذات. اور ہر شے کو جتنے بھی دیکھ کر کہیں محسوس ہو کہ کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، تو اس شے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ہستی کی تعریف ہونی چاہیے کہ جو منبع ہے اس کمال کا حکم. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے مظاہر پرست کی اور ایک ہے بھی حقیقت بینی. کہ آپ نے ایک پھول کو دیکھا، اس میں آپ کو حسن نظر آیا، اس میں آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، لیکن آپ نے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ کہا تم قال اللہ، اللہ پاک. یہ آپ نے ایک ہی کلمے میں کتنی بڑی شان لگائی کہ دیکھا آپ نے اس پھول کو، اگر حسن ہے، خوش رنگی ہے، خوشبو ہے تو براہ تو پھول میں، لیکن آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس کا منبع پر چشمہ،
اس کے اندر کوئی خوبی نہیں، خوبی در حقیقت اس کے خالق کی ہے، اس کے باری اور متقبل کی ہے، اس لیے کہ تبہیر کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال جب حقیقت متقبل کا۔ تو الحمدللہ یہ وہی کلمہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، یہ دو پہلوؤں سے الحاد اور شرک دونوں سے نفی کر دینے والا ہے کہ ہماری ربوبیت کے جتنے بھی سامان ہمیں مختلف سلسلہ اعتماد سے ہو کر قوت لے رہے ہیں، ان سب کا ہم اور ترسشمہ اللہ کی ذات ہے، لہذا تارا ککر جو ہے وہ اسی کے لیے، اور اس کائنات میں جہاں کہیں کوئی حسن اور کمال کا حضر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کمال اور حسن کا مد کمانا اور ترسشمہ اللہ کی ذات ہے، لہذا ساری تعریف اور ثنا کا مستحق کی گل۔ اب خاص طور پر اس آیہ مبارکہ میں جو یہ حمد ہو رہی ہے، اس کا تعلق نوٹ کیجئے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ جو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، یہ اس کے اس احسان پر، احسان عظیم پر کہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جس کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ رحمان کی ابتداء الآیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے رحمان نے اللہ کی رحمت کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ جیسے خاک کے ماتا ہوا سمندر جس میں دو ٹور ہیگان، وہ کیفیت ہے اللہ کی صفت رحمت کی جو اس میں رحمان میں سامنے آتے ہیں، اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر الرحمن علم القرآن، کہ اس میں قرآن کی تعلیم ہی برا ہو۔ یہ ہے در حقیقت وہ جملہ کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو توڑ دیا ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل۔ ایک تو ذرا ظاہری تعلق پر غور کیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک امر پر، ایک حکم پر مشتمل ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو الحمدللہ، اور دوسری حکم پر عمل سے اگلی سورہ شروع ہو گئی الحمدللہ۔ ایک تو ان دونوں الفاظ نے ظاہری طور پر ان دونوں صورتوں کو آپس میں مربوط کر، اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بنی اسرائیل میں ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید اور اس کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی تاثیر اور اس کا اعجاز، یہ مختلف پہلو ہے کہ جن سے قرآن مجید کی عظمت کو واضح کیا گیا، اور ان تمام کو سمیٹ کر یہاں ایک کلمے میں ان سب کی طرف اشارہ کر دیا گیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ کتاب جو شفاء لما فی الصدور بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وہ کتاب کی جو حکمت کا فضالہ بھی، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وہ کتاب سے جو بشارت دیتے ہوئے آئی ہے اور جو انذار کرتے ہوئے آئی ہے، جو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اس کتاب کے نازل کرنے والے کے لیے تمام صفات اور شکر، اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کا احسان عظیم اور انسانی پر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حضور کے لیے یہ نسبت عبدیت، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت توجہ طلب، قرآن مجید میں جہاں کہیں ہدایت اور شفقت اور التفات کا پہلو آتا ہے حضور کے لیے اللہ کی طرف سے، وہاں آپ نوٹ کریں گے کہ بجائے رسول یا نبی کی نسبت کے نسبت عبدیت کو روایت۔ میں اشارہ کر چکا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ حدید میں فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت، تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انتہائی التفات اور محبت اور شفقت اور عنایت یہ پہلو جہاں پر ملے گے،
وہاں نسبت عبدیت کی طرف اشارہ کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ عبدیت کا نام آ رہا ہے، شرک کی اس نوع کے ادباب کے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یہ سورہ مبارکہ کا اول و آخر جو ہے مربوط ہوتا ہے تب یہ عبد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد ہے۔ وہ چاہے معراج میں پہنچ گئے سدرۃ المنتہا یا اس سے بھی آگے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہنچ گئے بھی عبد نہیں کہے گا۔ اور چاہے ہر شب کی پچھلی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہو آسمان دنیا پر، لیکن اس نزول عراق کے باوجود رب بھی، اور رب تو رب وَإِن تَنَزَّلَ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّىٰ۔ ان دونوں میں اگر کہیں معاملہ بیٹھوٹ کر دیا اور کہیں کسی پہلو سے عبد کو معبود بنا دیا تو یہی ہلاکت ہے، یہی بربادی ہے، یہ بتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے قرآن مجید عام طور پر بھی اور خاص طور پر ان دو صورتوں میں، کہ جن میں جیسا کہ میں اب کر چکا ہوں شرک کی مختلف صورتوں کا استعمال کیا گیا اور وہ لاستوں کا پدبار کیا گیا ہے، جہاں تک کہ یہ شرک نقد نہیں کرتا ہے ایمان کے خزانے میں، تو ان کے یہ خاص طور پر ان دونوں کے مطالعے میں اس نسبت عبدیت کو بات۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اللہ پار کرو شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آگی دیگر آتو ہوں چیزیں دیگر ما پراپار انتظار کذا۔ حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت پر تیاد نہ کیجیے، یہ پھر تیاد میں پاری کو دا۔ ہم بھی بندے ہیں لیکن نہ معلوم کس چیز کے بندے، ہل تو ہوا کے بندے، ہم درہم و دینار کے بندے، ہم مصلحتوں اور منفعتوں کے بندے، ہم اپنی برادری کے رسوم کے بندے اور اپنے زمانے کے چلن اور رواج کے بندے، نہ معلوم کن چیزوں کی بندگیوں کے تنابے ہمارے گردنوں میں پڑے گی۔ عبد وہ ہے کہ جو تمام بندگیوں کے تنابے اپنے گردن سے نکال دے اور محض ایک رہ جائے تنازع صرف اللہ کی بندگی کا، وہ ہے عبد ما تراپا انتظار طرف۔ ابن سینا کا ایک کلمہ ہے بہت عمدہ، اگر تم بھی کہیں کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کبھی کوئی حصہ تمہیں بھی ملے، مجاہب کی خلوا کی، تو تنہائیوں میں مجاہدے کرنے پڑیں۔ فَلَعَلَّكَ عَطَاءً كَالْمَوْلَكَ، تو ہو سکتا ہے شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے، شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے تجلیات ربانی سے کوئی حصہ تمہیں ملتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ شب معراج میں ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان کے آمد ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ما سراپا انتظار، ہم تو پراپا انتظار ہے کہ کبھی تجلیات ربانی سے کوئی کرن جو ہے ہمارے لیے بھی چمک اٹھے، اور وہ منتظر ہے آسمانوں پر ان کے استقبال کی تیاری۔ تو عبدیت کو اپنی عبدیت پر تیاد نہ کیجیے، لیکن یہ بھی ہے کہ العبد عبد وَإِن تَرَقَّىٰ وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلَ، ان دونوں کو اگر گڑبڑ کر دیا جائے، اب یہ واقعہ ہے وہ تلوار کی بھاگ والا کہ اگر ادھر کہیں افراط ہو جائے تب بھی ہلاکت و بربادی، اور اگر کہیں ادھر تفلیت ہو جائے تب بھی ہلاکت و بربادی۔ یہی بات میں نے ابھی کھکھر میں عرض کی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو الفاظ آئے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس میں بھی دھوکہ نہیں کھا رہا خالی، اس کو اس طرح کی مثلیت تامہ اور مثلیت کاملہ نہ سمجھیے کہ بالکل اپنے اوپر تیاد کر لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مثلیت ہے اس اعتبار سے کہ بشر ہے، نسل آدم کے ایک فرد ہے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بطن سے تولد ہوئے، اسی گور کوشت سے بنا ہوا ہے سراپا، خون ہی ہے کہ جو جسم میں ترائق کیے ہوئے، کھانا پینا بھی ہے، مادار کا ڈھونڈنا پھرنا بھی ہے، مارے ہاتھ نقول یاکل الطعام یبکی تلپا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہ سمجھ بیٹھا کہیں کہ میں نے ہی اپنے عمر تیاد کر لو،
قوم وصال سے حضور نے دوسروں کو روکا اور خود قوم وصال رکھتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے ذکر یہ تو نہیں ربی وجبین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ اب یہ کون سا کھلانا پلانا ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ فقائے تجدید۔ ہماری بھی آنکھیں ہیں، محمد کی بھی دو آنکھیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ان آنکھوں کے صرف سامنے دیکھ کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت سے بھی دیکھتے۔ تو فرق ہے، یہ خصائص نبوت جو ہے ان کی نبی نہیں کی جا سکتی، مثلیت ہے ایک تحقیق ہے، یعنی یہ اعتبار آر بشریت ہے۔ اگر تین حدود سے نکال دو گے، عمومیت پہ کامل کر دو گے، تب ہلاکت اور بربادی، اور کل کے کل اپنے اوپر تیاگ کر لو گے، تب بھی محمد جد خبر جو مقام محمد عربی، تب وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نمایاں ادار ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم یہاں تک پہنچے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سارا شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر الکتاب۔ تیپاد پدی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم عنہ وجا۔ ذرا نبض الکتاب پر اس مینو سے بھی غور کر لیجیے۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں بھی یہ لفظ آیا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو ان کتاب عطا کی اور ٹھہرایا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کی۔ وہاں تورات کے لیے لفظ یعنی الکتاب پہ ہے، اور یہاں یہ الکتاب پہ لفظ قرآن مجید کے ہے۔ اس سے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی تمام کتابیں جو وقت الحضرت نازل ہوئی، یہ بات تو ذہن میں ہوگی کہ کچھ تو صحیفے اور 4 کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی مختلف اوقات میں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں، اور تو کہ ابراہیم تو بہت سے انبیاء کو وہ طریقے دیے، ان سب کو مجموعی طور پر الکتاب، اس لیے کہ ثابت کتابیں در حقیقت اسی کتاب کے ثابت ایڈیشن تھے، وہی شریعت خداوندی، وہی ہدایت خداوندی، تاریخ انسانی کے مختلف مراحل پڑتی، انسان کی ذہنی یا سماجی ارتقاء کی مناسبت سے ان کے لیے جو ہدایت اور جو احکام نازل ہو رہے ہیں وہ در حقیقت تمام کسی الکتاب پہ اٹھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ الکتاب جو موسیٰ کو دی گئی تھی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی ہدایت موقت بھی تھی، ایک خاص وقت تک کے لیے تھی، اور دوسرے یہ کہ اس کی ہدایت ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ٹھہرایا، ہدایت و رہنمائی بنی اسرائیل۔ یہ دو اس پہ حدود جو ہے وہ پیش نظر رہنے چاہیے، یہ وہ ہدایت نامہ ابدی نہ تھا بلکہ مؤقت تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف بنی اسرائیل تھی، جبکہ یہ جو آخری اور کامل ہدایت نامہ الکتاب کا یہ آخری اور مکمل ایڈیشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ ابد الآباد تک کے لیے بھی ہے اور پوری نوع انسانی کے لیے بھی۔ ہدی للناس، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر نازل۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیقم۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ امت کی تشکیل در حقیقت کتاب ہی کی بنیاد پر ہوتی۔ بنی اسرائیل اس لفظ کے ساتھ ایک قوم موجود تھی حضرت یعقوب کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے، جہاں تک بنی اسرائیل ایک قوم کا تعلق ہے، ایک نسل کا تعلق ہے، وہ تو یہ 300 یا 400 سال جو بیتے
حضرت یوسف علیہ السلام کے مابین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مابین، تو ان 3-4 تو سالوں کے دوران بھی بنی اسرائیل اس میں تھے، لیکن ان کو ایک امت کی حیثیت جو حاکم ہوئی ہے وہ صرف نزول تورات کے بعد۔ در حقیقت امت کی تشکیل جو ہے اس کی بنیاد اور اساس پر کتاب، کسی طریقے سے پت امت کی تشکیل میں وہی اہلیت آتو غیر کاب کی قرآن مجید۔ فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ اس میں کوئی کدی نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ سب عوج بھی آتا ہے، عوج بھی آتا، عین کے صبر کے ساتھ بھی اور عین کے زیر کے ساتھ بھی۔ عوجا کی جہاں کوئی معنوی کدی مراد ہوگی، باطنی اور معنوی کدی، اس کے لیے لفظ آتا عوج، اور جہاں کہیں ظاہری اور بالکل نمایاں قسم کی دیکھے جانے والی ظاہری آنکھوں سے اس کدی کا ذکر آئے گا تو وہ ہوگا عوج کا۔ فی عصاہ عوج، اس کے عصا میں ایک ٹیر ہے، اور فی رائے ہی عوج، اس کی رائے میں ایک کدی۔ لم یجعل لہ عوجا، اس کتاب میں کوئی کدی نہیں، اس کے اندر کوئی معنوی کدی نہیں۔ وہ کتاب ایک کتاب مستقیم، کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف، یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ دس میں لایا پاک طور پر تاکہ پھر آپ تقابل کریں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں قرآن مجید کا جب ذکر آیا تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہاں بھی اسی صفت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی۔ اقوم جو ہے وہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ سیدھی راہ۔ یہاں اس سب سے زیادہ سیدھی ہونے کو دو اعتبارات سے واضح کیا۔ ایک منفی اسلوب سے لم یجعل لہ عوجا، اس میں ہرگز کوئی کدی نہیں رکھتی، اور مزید مثبت اسلوب سے پھر اس کو اور موقع دیا گیا قیما، یہ بنا اب اسی لفظ سے فعیل کے وزن پر قیم بنے گا صفت مشبہ، جس میں استقامت ہو، سیدھائی ہو، جو بالکل سیدھی ہو، قیما جو بالکل سیدھی ہے، مستقیم ہے۔ اس طرف پر بہت ہی بحثیں کی ہیں ائمہ لغت نے۔ حضرت ابن عباس نے اس سے مراد لی ہے معتدلا قاصدا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی رائے یہ ہے کہ سیمن کے معنی یہ ہے یہ کتاب اس راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو معتدل بھی ہے اور درمیانی ہے، ہر اعتبار کے اس میں توازن اور اعتدال۔ امام فرنا کا کہنا ہے کہ اس کے معنی ہے مہیمنا علی سائر الکتب السماویہ قیما، یہ گویا کہ نگران اور محافظ ہے جو جملہ کتب سماویہ، اس میں وہ شریعت دی گئی ہے جو نوع انسانی کی جتنے بھی مسالے، ان کی فطرت کے جتنے بھی تقاضے، ان سب کا بڑے توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ان کے لیے راستہ فراہم کرنا اور ان کی مصلحتوں کا لحاظ کرنا۔ اور امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ثابتا مقویا لامور معاشہم و معادہم، حقیقت ایک ہی ہے جس کو مختلف ائمہ لغت میں مختلف الفاظ سے تعبیر کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کہیں کوئی کجی نہیں، ہر اعتبار سے سیدھی راہ، جو اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے جو نوع انسانی کے جملہ اقتضاءات طبیعہ کی پورا اہتمام کرتی ہے، ان کا پورا لحاظ کرتی ہے۔ جتنے طبی اور فطری تقاضے ہیں ان میں سے کسی پر کوئی غیر فطری روک عائد نہیں کرتی، اور وہ کے لیے انتہائی معتدل اور متوازن راستہ زندگی کا تجویز کرتی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اس کتاب کے ساتھ اب دو لفظ یہاں آ رہے، ایک انذار اور ایک تبشیر۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ایک تو ذرا تقابل کر لیجئے پھر سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام سے، وہاں بھی قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا گیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اس کو مزید واضح کیا گیا دو اعتبارات سے۔
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، صرف ایک نقطہ پر یوں کہ تو آیت جو ہے وہ دہرائی جا رہی، یہ ہے وہ نسبت غوثیت جس کا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، بار بار قدم قدم پر آپ کو یہ مشاہدہ کہ تبشیر کرتی ہے، یہ بشارت دیتی ہے، خوشخبری سناتی ہے، شاباش دیتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب ان لوگوں کو کہ جو نیک عمل کریں، جو صاحب ایمان ہو، جو حقائق کائنات کا ادراک رکھتے ہو، جنہیں معلوم ہو کہ زندگی کا مبدا و معاد کیا ہے، جنہوں نے پہچان لیا ہو اپنے رب کو بھی اور پہچان لیا ہو اپنی اصل منزل کو بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں یہ معرفت دو طرفہ حاصل ہو گئی ہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، اور اس کا نتیجہ ان کے عمل میں ظاہر ہو رہا۔ وہ فکر کہ جو نتیجے میں ظاہر نہ ہو، ایک باز فکر، وہ اصل فکر وہ ہے کہ جس کے اثرات جو ہے وہ انسان کے عمل میں حمیدہ ہونا ہے۔ اصل عقیدہ وہ ہے کہ جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو رہا، وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس انتہائی عمدہ اور قسیم آخر اجر۔ دوسری شان اس کی ہے يُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، انذار کا۔ ان دو الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کار نبوت اور فریضہ رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن مجید کی یہ دو مستقل اصطلاحیں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ کے رسول مبشر اور منذر بن کر آیا، بشارت دینے والے اہل حق کو اور متنبع کر دینے والے، خبردار کر دینے والے ان کو کہ جو کجروی اختیار کرے اپنے فکر میں تو رد عمل۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ قرآن مجید کی شان میں فرمایا یہ کتاب فصل بن کر نازل ہوئی ہے، ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر بنا۔ یعنی مضمون پھر سورہ کہف سے بھی آئے گا، آپ تو رکول وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا۔ تو یہ دو بڑی اہم اصطلاحیں ہیں، اور اس میں در حقیقت اشارہ ہے ایک بات کی طرف کہ نبی کسی کو بالجبر ہدایت پر نہیں لاتا تھا۔ یہ ہدایت یا دلالت کے فیصلے انسان کے اپنے باطن میں ہوتے، یا تو اللہ کی توفیق ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے، یا انسان کی اپنی نیت ہے، وہ جس چیز کا طالب ہے وہی اس کو مل جائے۔ اگر اس کے فکر میں کجی ہے، اس کی نیت میں کجی ہے، اس کے ارادوں میں فیض پیدا ہو چکا ہے، تو یقیناً اسے قرآن سے بھی زید ہی ملے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید ہی کے ذریعے سے بہتوں کو دلالت ملتی ہے اور بہتوں کو ہدایت ملتی ہے، اس لیے کہ فیصلہ الشیء جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی قلم۔ جو دیر کے طالب ہوں گے، جو کجی کے دویا ہوں گے، انہیں قرآن کے بھی دیر ملے گا اور کجی ملتی۔ ہاں جو طالب حق تو اور جو طالب ہدایت کو، ان کے لیے قرآن مجید ہدایت کی راہوں کو روشن کرتا چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے اور تطلاتا۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ قرآن ہو یا کوئی نبی ہو یا رسول ہو، ان کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آئے، بلکہ جن کے اندر یہ ہدایت کی طلب ہے وہ ان کو شاباش دیتے ہوئے آتے، ان کے لیے وہ مبشر بن کر آتے، ان کی ہمت افزائی کرتے، ان کی پیٹھ کھولتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے بعد اجر حسنا۔ یہاں اجر حسنا آیا اور سورہ بنی اسرائیل میں اجرن کبیرا، تو یہ ہے بشارت، اور وہ متنبع کر دیتے ہیں، خبردار کر دیتے ہیں۔ باقی کسی کا اس غلط کری سے بعد آنا یہ اس کے اپنی مرضی پر، اپنے فیصلے پر اس کا دار و مدار ہے، یا پھر اللہ کی توفیق پر اس کا انحصار ہے۔ کوئی اور پر یا کوئی اور کتاب کسی کو فیصلہ کن طریقے پر ہدایت یا دلالت کی طرف لے جانے والی نہیں۔ یہ ہے وہ اطلاع۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کا بنیادی فنکشن ہے تبشیر اور انذار۔ یہ قرآن مجید ہے مبشر بھی اور نذیر بھی۔
تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن اب ابد الآباد کے لیے نبوت کا قائم مقام ہو، اس کتاب کا محفوظ کیا جانا در حقیقت یہ اس نبوت کو دوام ادا کر دینا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس لیے کہ تار رسالت تو یہی وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کو بشیر اور نذیر بھی تو بنا کر بھیجا ہے، ما انت علیہم بمتوکل، آپ ان پر کوئی داروغہ تو نہیں ہے، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں ان کی ہدایت کے، آپ کے یہ دن میں نہیں ہے کہ آپ لازماً انہیں ہدایت پر لے آئے، آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کیے دے رہے ہیں اس قدمے میں اور اس قرن میں، کیوں بلائے دے رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ تو ان الفاظ کو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہی دونوں الفاظ ان دونوں صورتوں میں آئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یہ تو تبشیر ہو گئی، اور انذار وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا سَلِيمًا۔ تو یہ دونوں فنکشن سورہ بنی اسرائیل میں بھی قرآن کے بیان ہوئے، اور یہی وہ دونوں فنکشن ہیں جو اب یہاں آ رہے ہیں، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ منذر بھی ہے، نذیر بھی ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، ان کے لیے اجر ہے بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ میں نے اس تبشیر والے حصے کا ترجمہ پوری طرح کر دیا، لیکن یہ جو ابتدا میں انذار کے لیے جو کلمات آئے ہیں، ان کو دو کا تو رکھا ہے اب تک اپنے 2-3 مرتبہ جو میں نے ترجمہ دہرایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اشکال ہے۔ یہ انذار کس چیز کا ہے؟ یہ کس چیز کی خبر دی گئی ہے؟ یہ کس چیز پر متنبع کیا گیا ہے؟ عام طور پر مفسرین نے رائے ظاہر کی ہے کہ انذار کا موضوع ہوتا ہے عذاب الہی۔ انبیاء و رسل انسانوں کو متنبع کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اگر غلط راستے پر چلتے رہو گے، دنیا میں بھی عذاب الہی کا ایک کار ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں پہنچ میں جاؤ گے۔ یہ انذار ہے، عمومی انذار جو تمام انبیاء کرتے ہیں، اور شاید آپ کا ذہن منتقل ہوا ہو کہ حضور کی دعوت کے لیے بھی پہلا یہی لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پہلا فریضہ کیا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو جائیے، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کمر بستہ ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو۔ ان کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو۔ یہ جو نیند کے متوالے، یہ جو سوئے ہوئے، یہ جو دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، یہ جو اپنی عیش پرستیوں میں اور سرمستیوں میں بھول گئے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں آگے جانا، یہ جو اپنے مبدا و معاد سے غافل ہو گئے، انہیں خبردار کر دیجئے۔ ایک ہولناک اور دردناک انجام ہے کہ دو کے سامنے یہ انذار ہے جس سے نبی کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ عمومی انذار۔ چنانچہ ابتدائی کی آیات میں وہ لفظ بھی آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آئیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور اسی لیے حضور نے وہ دعوت کا اہتمام کیا اور بنی ہاشم کو بلایا، اور حضرت علی نے وہ کھانے کا اہتمام کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ تیرک کے واقعات مذکور ہے، تو لفظ انذار کو پہچان لیتے کہ نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز جو ہے یہی لفظ انذار ہے، یعنی کوئی اور فلسفہ۔ یہ بات بڑی اہم کہ اگر ہم ایک دنیاوی تحریک برپا کرتے ہیں کہ ہم ایک عادلانہ نظام قائم کرنے چلیں، تو یہ ابتدا ہی سے کار نبوت سے مختلف ہو گیا۔ کار نبوت کا آغاز یہ نہیں، کار نبوت کا آغاز یہ ہے کہ کہو ہوش میں آؤ، جاگو، تمہارا اصل گھر وہ ہے، تمہاری اصل منزل وہ۔ اگر سوتے رہو گے، اگر پتوالے رہو گے اسی نیند کے، اور اگر اتنی خرمستیوں میں اگر مبتلا رہو گے تو ایک دردناک عذاب ہے جو تمہارا منہ۔ یہ ہے کار نبوت کا نقطۂ آغاز۔ دعوت نبوی جو ہے اس کا نقطۂ آغاز یہ، اور یہ کہ کوئی سیاسی مثلا کسی قوم کی اگر وہ محکوم ہے تو اس کی آزادی کے لیے یہ کام برا نہیں ہے، حریت کے لیے، آزادی کے لیے کام کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن سمجھ لیجیے کہ ہر کام جو ہے اس کے اپنے مبادی ہوتے ہیں، اس کے اپنے مقدمات ہوتے ہیں۔ کوئی قومی تحریک اپنی جگہ ہے، کوئی ماں کی تحریک اپنی جگہ ہے، کوئی عدل و انصاف
اور حقوق جمہوری کے لیے تحریک برپا کرنا وہ اپنی جگہ ہے. یہاں تک کہ گلیوں کی صفائی کرنا یہ بھی ایک کام. اگر آپ افطار صحت کے لیے کوئی انجمن بنا دے تو یہ کہ کرنے تک کام نقی نہیں، لیکن کائے نبوت کا نقطۂ آغاز جو ہے لا ایھا المدثر قم فانذر، اس انذار تو کا بات رہا. وہی نبی آیا قیما لینذر بأسا شدید. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ انذار کا جو عمومی مضمون ہے وہ تو ہے عذاب خداوندی سے ڈرانا، لیکن یہاں ایک رائے ظاہر کی ہے مولانا بدادل احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میں یہ بیان کر دوں کہ بعد جو میں اس وقت کے دوران آراء ظاہر کروں گا اور جن میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ بات کسی مفکر میں نہیں کہی، اس میں تفرد ہے، ایک انفرادیت کا رنگ پایا جاتا ہے اور شاید یہ تفسیر بالرائے کا تھا، تو میں اس کی جرأت نہیں رکھتا. اپنے اندر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہے اکثر و بیشتر محفوظ ہے مولانا بدادل احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے طویل مقالے سے کہ جو انہوں نے سورہ کہف کے مضامین کے بارے میں لکھا. جو القرآن لکھنؤ سے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا جو پرچہ نکلتا ہے ماہنامہ، اس میں پہلے بالکسات کہا ہوا تھا، کئی سال سے جا کر مکمل ہوا، اور پھر مولانا بدادل احسن گیلانی کے انتقال پر جو ایک 8 نمبر طے کیا گیا تھا اس میں یکجا طے کیا. انہوں نے رائے ظاہر کی ہے اور بڑی بطنی رائے ہے کہ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ بات کے معنی کیا؟ عربی زبان میں باس کا لفظ آتا ہے، باسا جمع میں بھی آتا ہے اور بات آتا ہے واحد میں. یہ آتا ہے ایسی کیفیات کے لیے کہ دو بڑی ناگوار ہو، مکروہ ہو، طبیعت پر گراں ضرر ہے، جو کہ بھی آپ کو ناپسندیدہ ہو، گراں ضرر نہیں ہو، آپ کے طرز و خاطر پر وہ بھاری محسوس ہو رہی ہو، وہ پاس سے تعبیر کیا رہا. اس اعتبار سے تو عذاب خداوندی بھی اس کے ذیل میں آ جائے گا. لیکن قرآن مجید نے الفاظ کو جب اختیار کیا اور انہیں اپنی اصطلاحات کی شکل دی ہے تو پھر ان میں خاص معنی بھی پیدا کیے ہیں جو آیات قرآنی کے استقصاء ہی سے سمجھ میں آتے ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ اس لفظ کا استعمال دیکھیں گے تو جہاں کہیں تھی یہ جمع کے سیغے سے آیا ہے وہاں مراد ہے فقر و فاقہ، اور جہاں کہیں یہ واحد کی صورت میں آیا ہے اس کے معنی ہے جنگ. ہمارے منتخب نصاب کا جو دوسرا درس ہے اس کے افتتاح پر یہ دونوں الفاظ ایک جگہ آ گئے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور اس کا ترجمہ تک کے رتیب کی ہے کہ وہ صبر کرنے والے فقر و فاقہ پر اور تکلیف پر اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے. بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، ان کی جنگ آپس میں بڑی شدید. وَيُذِيقَ بَأْسَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی جنگ کا مزہ کے کھائے بعض کو، یعنی تمہیں باہم دستوں گریبان کر دے، ایک دوسرے کی قوتیں جو ہے تم ایک دوسرے پر آزمانے. یہ جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا یہ وہ ہے، وہ اللہ کے عذاب کی وہ صورت کہ ایک کی قوت جو ہے وہ دوسرے پر آزمائی جا رہی ہے اور بھائی ہی ایک دوسرے کے دستوں گریبان پکڑے ہوئے ہو. تو یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے یہ جنگ کے لیے آیا. یہاں وہ مراد لیتے ہیں لینذر بأسا شدیدا، ایک ہولناک جنگ کی خبر دی جا، ایک بہت ہولناک جنگ، ایک اور ایسی جنگ جس کے لیے لفظ آیا من لدن ہو. یہ لدن کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ آتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو عام مادی قواعد اور قوانین کی زد میں نہ ہو، بلکہ اس کا مبدا جو ہے وہ کوئی خاص ہو جو سمجھ میں رہا ہے، خاص اللہ کے پاس سے اس کے کچھ اسباب فراہم کر دیے جائے. چنانچہ یہی لفظ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن بزرگ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا ان کے بارے میں فرمایا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے ساتھ اپنے پاس سے علم عطا کیا. ایک علم اکتسابی، آپ نے عربی پڑھی، سرد لفظ پڑھی، آپ نے اصول تفسیر پڑھے، اصول حدیث پڑھے، حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، یہ اکتسابی. آپ دوسرے علوم اور فنون سیکھ رہے ہیں، آپ نے کسی کے سامنے دانو تلمذ طے کیا ہے، کیونکہ تعلیم گاہ میں جا کر علم حاصل کیا ہے. یہ تمام اکتسابی علوم. اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کسی کے دل میں القا کرتا،
جس کے لیے کوئی ظاہری سبب موجود نہ، تو یہ ہے وہ علم لدنی کہ جو پاک اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ انہوں نے یہ معنی یہ لیے ہے کہ ایک جنگ ہوگی اور شدید اور ہولناک جنگ ہوگی جو اس پورے ارضی کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور اس کے بارے میں کچھ تحقیق نہ کیا جا سکے گا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس میں بڑی تیل کون ہے، اس میں اصل تنائے ندا کیا ہے۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑک تو گئی، لیکن یہ کہ اس کی اثبات کیا ہے، مورل کنٹینشن کیا ہے، اس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی پچھلے دنوں جب ہم مسجد قلعہ لاہور میں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے، اس وقت ایک نقشہ بہت تھا ہمارے پاس میں موجود تھا۔ لبنان میں جو جنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے صحافی انگوٹ برندہ تھے کہ یہ ہو کیا ہے، یہ کون سی قوتیں ٹکرا رہی ہیں۔ کبھی ان کو لیفٹسٹ رائٹسٹ کہا جاتا ہے، کبھی مسلم اور عیسائی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں لیفٹسٹ سے لڑا ہوا ہے۔ عرب ممالک کے اندر سب سے بڑا لیفٹسٹ جو ہے شام، اور ادھر وہ لیفٹسٹ مسلمان فلسطینی، اور وہی پشان ہے جو ان کے گلے کاٹ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کی جنگ کس سے، مسئلہ کیا ہے بلائے لداخ کا۔ تو ایک چھوٹی سی جھلک جو آپ نے ابھی لبنان کی خانہ جنگی میں دیکھی، اس کو قیاس کیجئے بہت بڑے پیمانے پر۔ یہ رائے ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کی، اور اس سے مجھے سب ٹیپن اتفاق ہے، اس لیے کہ لفظ بات کا استعمال قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا جنگ کے بارے میں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور میں اس پر ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ مولانا اس کی یہ اشارہ انہوں نے نہیں کیا، مولانا گیلانی نے رحمت اللہ علیہ، کہ اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر میں جو مناسبت ہے، اس کے اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے۔ اس کے آخر میں نقشہ کھینچا لیا ہے حضرت ذوالقرنین کا، جہاں ذکر آ رہا ہے اس کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ یہ یاجوج ماجوج جس کا ذکر ہم آخر میں دس پڑھیں گے، تفصیل سے ان سے مراد کیا، کہ وہ جو قرب قیامت کے حالات میں سے ایک نقشہ یہ بھی ہے کہ گویا کہ ایک وقت تو بندھن بندھے ہوئے ہیں، کوئی چیز ہے کہ جو روکے ہوئے ہیں ان اقوام کو جن کو یاجوج ماجوج سے تعبیر کیا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے بند پھوٹ میں گئے اور پھر یہ ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ترکنا بعضهم یومئذ یہوج فی بعض، الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں ٹکرائے، اور ایک دوسرے کے جس طریقے سے کہ اگر مخالف طرف میں دو ریلے پانی کے آ رہے ہو تو جس طرح اس کی موجیں ایک دوسرے میں دکھ جاتی ہیں، اس طریقے سے اقوام عالم جو ہے خصوصاً یاجوج و ماجوج جن کو تعبیر کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں اصل علمی بحث بعد میں آئے گی کہ یاجوج ماجوج سے مراد کیا ہے، لیکن نقشہ نہیں کھینچا گیا کہ عظیم خانہ جنگی نوع انسانی کی ہوگی کہ جس میں پت جائے بھی اقوام، اور اسی کے اندر لپٹی ہوئی دیاہت برآمد ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اسی کے ساتھ لپٹا ہوا وہ عظیم حادثہ رونما ہوگا کہ طور پھونکا جائے گا، اور وہ دفعہ اولا جس کا میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی بیان کیا، اس کے بعد وہ ہولناک جو التر اس کائنات میں مچنے والی ہے وہ آئے گی اور قیامت کا ظہور ہوگا۔ تو یہ ہے در حقیقت اس کے اول و آخر میں جو ملازمت ہے کہ ایک عظیم خانہ جنگی اور ایک عظیم پدمنی ہے جس کی پیچھے وہی قرآن کر رہا ہے وَيُوم قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اس کے پس منظر نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے، ان کو وہ چیز گدن پہنچانے والی تھی، ہلاکت ہو جائے وہ بھی مارے جائے، بات دوسری، لیکن یہ کہ ان کی وہ ہلاکت ابدی، ان کے لیے وہ دیا، ان کے لیے وہ خسارہ ابدی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت، اس عالم سے کہتر عالم، اس زندگی سے کہتر زندگی، یہاں کے عیش و آرام سے لکو کا درجہ بہتر عیش و آرام، اللہ لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے۔ تو انذار اور تبشیر یہ دونوں بیسک فنکشن ہیں نبوت اور رسالت کے۔ قرآن ان دونوں فنکشن کو ادا کرتا ہے، سورہ کہف کی روح سے بھی اور سورہ بنی اسرائیل کی روح سے بھی، اور میں نے عرض کیا اس میں اشارہ ہو گیا کہ اب ابد الآباد تک کے لیے نبوت اور رسالت کا قائم مقام یہ قرآن میں۔
ہادی یہ ہے، مبشر یہ ہے، نذیر یہ۔ یہاں جس امداد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے عام مفسرین کے نزدیک وہ عمومی امداد ہے، قیامت کا، عذاب الہی کا، دنیا میں کوئی عذاب ہو اور آخرت میں جو عذاب مقدر ہے اہل دیر کے لیے، قدرموں کے لیے۔ لیکن ایک رائے جس سے مجھے اتفاق ہے، جو دلائل پر مبنی ہے لغت کی، کہ بعد کے لفظ کی لفظی معنی جو ہے قرآن مجید میں اگر استفسار کیا جائے اس تمام آیات کا جن میں لفظ بات آیا ہے تو یہ جنگ کے معنی میں آیا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، ایک ایسی جنگ، ہولناک جنگ جو پورے قرآن عرضی کو اپنی لپیٹ میں لے اور جس کے اسباب جو ہے وہ ٹریس نہ کیے جا سکے سوائے کہ مشیت ایک تھی اور اللہ تعالیٰ کا اذن اور امر جو ہے وہی در حقیقت اس کا سبب بنے۔ تو فرمایا ملتن ہو جو پاک اس کی طرف سے ہوگی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ اب آگے چلیے، انذار کا ایک اور بت سامنے آ رہا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے اور ڈرا دے اور متنبہ کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ یا اس پہلے تو ذرا اگلی آیات کا بھی ترجمہ کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس تصور پر یا اس گستاخی پر غیر اور غضب کس طرح پڑتا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اپنے عقیدے اپنے قول کے لیے بہی کی ضمیر یہاں لفظاً موجود نہیں ہے اس کا مرجع، لیکن یہ ان کا قول تو ہے اسی کی طرف یہ جو بہی کی ضمیر جو ادا بھی ہو رہی۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اپنے اس عقیدے یا قول کے لیے ان کے پاس کوئی علمی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی آسمانی سند نہیں، کسی اتاری ہوئی کتاب میں اللہ نے یہ نہیں بتایا، کوئی عقلی سند نہیں کہ جو فطرت میں یا عقل انسانی میں جسے آپ کامن سند کہتے ہیں اس میں اس کے لیے کوئی بنیاد یا اساس موجود ہو۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، نہ کوئی عقلی اساس پر بنیاد تھی اس عقیدے اور قول کی۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہاں ہے وہ غیظ و غضب، بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل گئی۔ یہ بات اشتادی کا کلمہ ہے جو انہوں نے اللہ کی شان میں ادا کیا۔ یہ عقیدہ انتہائی جسارت والا اور انتہائی ڈٹائی والا عقیدہ اور اللہ کے لیے انتہائی گستاخی کا ارتکاب ہے جو اس طریقے سے کیا گیا۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ نہیں کہہ رہے مگر پرتا پر جھوٹ، سراپا جھوٹ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بتایا۔ اس کی ذرا ایک مثال اور آگے دیکھ لیجئے، چند صفحے پلٹ کر سورہ مریم کے اختتام پر دیکھ لیجئے کہ اس عقیدے پر اللہ کا غضب کس طرح پڑتا۔ یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کا اپر رنگ جو ہے وہ سورہ مریم کے آخر میں آ رہا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، آخری رکوع ہے پورے مریم کا، آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور ان بدبختوں نے یہ کہا اور یہ گستاخی کی کہ رحمان نے بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ إِبْتَا شَيْئًا إِبْتَا، تم ایک بڑی ہی نامناسب بات لا رہے، کتنی نامناسب اور کتنی گستاخانہ۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ یہ لفظ عبد کی وہ نسبت اور وہ اہمیت ذرا یاد کی ضرورت ہے کہ کیوں اس نسبت عبدیت کو خاص طور پر ان صورتوں میں نمایاں کیا جا رہا۔ فرمایا تم بہت ہی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، وہ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ آسمان قریب ہے پھٹ پڑنے کو اور زمین قریب ہے چھپ ہونے کو اور پہاڑ گرنے کو قریب ہے۔ اب ذرا اور کیجئے کہ اس عقیدے کی وہ کیا صلاحیت، اس میں وہ کون سا زہر و بش گھلا ہوا ہے جس پر قرآن مجید میں اس درجے سے جو قدر سے اظہار رہا۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ شرک کے جملہ اقسام میں سے بدترین اور غریہ ترین شرک یہ، باقی شرک دنیا میں جو کیے گئے ہیں شرک ہونے کے اعتبار سے تو سب کے سب ناقابل اجرو ہے، لیکن یہ کہ اپنے اپنے مقام پر ان میں بھی ایک نسبت ہے۔
کہ کون سا شرک زیادہ گھناؤنا ہے تو سب سے زیادہ گھناؤنا شرک ہے۔ اس لیے نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا۔ بیٹے کے لیے لفظ ولد اور ابن میں تو فرق کر لیجئے پہلے۔ ابن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ذو معنی یل، بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی اور نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی، کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ذو یا اولو کے معنی میں بھی لفظ ابن آ جاتا ہے، جس کی مثال بڑی سادہ۔ ابن السبیل کون ہے؟ راستے کا بیٹا نہیں، راہ چلنے والا، جسے راستے سے نسبت ہے، ایک تعلق پیدا ہو گیا تو ابن السبیل۔ اسی طریقے سے اب کا لفظ جو ہے باپ کے معنی میں بھی ہے، اور کوئی نسبت اور کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی بھی بڑی سادہ سی مثال بوتراب۔ بوتراب کون ہے؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ وہ بلی کے باپ نہیں، بلی والے جنہوں نے بلی پالی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو یہ نام دے لیا۔ حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کپڑے آپ کے خاک آلود ہو گئے، تو کہا تم یا آبا کرا کھڑے ہو اے مٹی کے باپ یا مٹی والے۔ تو اب کا لفظ اور ابن کا لفظ، یہ دونوں الفاظ جو ہے یہ دو معنیین ہیں، باپ اور بیٹے کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آگے، لیکن کسی اور تعلق اور کسی اور نسبت کے لیے بھی اس کا استعمال معلوم اور معروف۔ یہی ہے در حقیقت وہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو قول آتا ہے انجیل میں بار بار، اللہ کو اپنا باپ جو کہا تو اس معنی میں نہیں جس معنی میں کہ باپ اور بیٹے کی نسبت ہم سمجھتے، بلکہ جیسے باپ پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، اسی طرح ہمارا جو آسمانی باپ ہے، جو پروردگار حقیقی، جو ہمارا اصل پالن ہار ہے۔ باپ نہیں پالتا کوتا ہے، لیکن حقیقتاً پالنے اوسنے والا باپ وہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح صرف اپنا باپ نہیں کہتے، میرا تمہارا آسمانی باپ، ہم سب کا آسمانی باپ۔ جب یہ لفظ اس معنی میں آئے گا تو اس میں اب کوئی شرک کا پہلو نہیں رہا، اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ تو ان لوگوں کی دریدہ دہنی ہے کہ جنہوں نے انجیل کی ان الفاظ کے اب تک ہونے کے باوجود کہ میرا تمہارا آسمانی باپ، انہیں صرف اللہ کو صرف حضرت مسیح کا باپ بنا دیا اور حضرت مسیح کو صرف خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ تو ان کی اصل میں ضلالت اور گمراہی ہے کہ جو انہوں نے بعد میں پیدا کی، ورنہ حضرت مسیح کے اپنے الفاظ اب بھی جو ان اناجیل میں ہیں ان میں بار بار آئے گا میرا اور تمہارا آتم ہوگا۔ اسی طرح حضرت عزیر کو بھی جو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، وہاں لفظ ولد نہیں ہے، ابن۔ اور یہود اپنے آپ کو بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ ہم اس کے خود بھی بیٹے ہیں، یا ہمارے اور اللہ کے مابین وہ نسبت ہے جو باقی تھی اس عالم مادی میں باپ اور بیٹے کی ہوتی نہیں، بلکہ ہم ایسے چہتے ہیں اللہ کو اور اتنے محبوب ہے جتنا کہ کسی کو اس کا بیٹا۔ اس معنی میں اگر ابن کہا جائے تو اس میں بھی وہ شرک نہیں ہوگا، اگرچہ اس لفظ کو انہوں نے اس مشرکانہ مفہوم میں بھی استعمال کیا، لیکن میں جو استعمال اس وقت واضح کرنا چاہتا ہوں وہ لفظ ابن اور لفظ ولد کا فرق۔ ولد کا لفظ بنا ہے ولادت سے، یہ ولد کا رشتہ جو ہے والد و ولد ووالد وما ولد، یہ ایک خاص رشتہ ہے۔ یہاں اب کوئی تعبیر کی وہ استعارہ اس کے اندر یا کوئی اور لفظ جو ہے وہ نہیں، یہ خالص ایک وہ نسبت جو ہے باپ اور بیٹے کی، اسی کے لیے بابی۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سلسلہ ولادت سے وہ پاک ہے، منزہ ہے، آ رہا ہے اللہ، نہ کسی نے اسے جلا اور نہ اس پہ کسی کو جلا۔ لم یلد ولم یولد، یہ سلسلہ ولادت جو ہے جو اس کے شایان شان، اس لیے شایان شان نے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ولادت کا سارا سلسلہ جو ہے وہ در حقیقت کسی کے اپنے عدم کمال کی علامت ہے۔ یہ ولادت جو ہے یہ بقائے نفس کی ایک شکل ہر ثانی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اب 2 4 10 20 سال کے بعد ہم تو نسیم منسیہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے وجود کا ایک تسلسل باقی رہے گا ہماری اولاد کو۔ اسی لیے بیٹا زیادہ پیارا ہے کہ میرا نام اس سے چلے گا، میری نسل اس سے چلے۔
لیکن جو ہستی دائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ تجھے خود قائم رہنا ہے، جسے کسی درجے کا کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی عدم کمال لاحق ہی نہیں، اس کے وما یقضی للرحمن ان یتخذ ولدا، یہ جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے سورہ مریم کے، اس کی تو شایان شان ہی یہ نہیں، اس لیے کہ یہ ولادت کا سارا سلسلہ کسی ذات کے عدم کمال پر دلالت کرتا ہے، یہ اس کے ثنا پر دلالت کرنے والا، وہ خود فانی ہے، فنا ہو جائے گا تو اس کی ذات کا ایک تسلسل جو ہے اس کی اولاد میں باقی رہتا ہے، اور اس تصور کو بھی اگر کوئی خدا کے لیے کہیں لے آئے تو یہ در حقیقت خدا کی شان میں بہت بڑی بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی والد اپنے ولد کا خالق نہیں ہوتا، والد اپنے ولد کے لیے ایک گزرگاہ سے زیادہ نہیں ہو، وہ ایک نطفے کی شکل میں آپ کی ذات میں سے ہو کر آگے منتقل ہو گیا، اس نے ایک مکمل انڈیویڈول کی شکل اختیار کر لی، آپ اس کے خالق نہیں ہیں، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہے گزرگاہ، آپ اس کے وجود میں آنے کا ایک ذریعہ تو بنے، لیکن یہ ہے کہ مولود جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جنس کے اعتبار سے خالق ہی کے ہم وزن۔ یہ ہے دو زہر شرک کی یہ جو قوت ہے جو اس عقیدے کے اندر پنہا ہے کہ خدا کا ہم جنس، ہم پک۔ اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو، عیسائیوں نے اس میں یہ حد کی ہے، آخری حد تک پہنچے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا کوئی بھی جگہ تھا، یعنی کوئی استعارہ نہیں رہا یہاں، وہ جو امکان تھا کہ استعارتاً کہہ دیا ہو، لا اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، قرب اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹا کہہ دیا ہو، نہیں، انہوں نے اس کو اپنے مستند عقائد میں صرف کیا کہ حضرت مسیح اللہ کے سلبی لکھے۔ یہ ہے وہ گستاخی کہ جس سے بڑی گستاخی اللہ کی شان میں اور ممکن ہے، اور یہ ہے وہ عریا ترین شرک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کفر کا تصور اسی سے قائم ہوتا، جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا ہم کفو ہے، برابر ہے، پلے کا برابر اس کا پلہ ہے، کسی اعتبار سے بھی وہ گرتا نہیں، ذرا صرف ایک عمر ہی کا فرق ہے، اس سے زیادہ کچھ۔ باقی یہ جو اس کی ذات وہی، اس کی جنس وہی، اس کی نوع وہی، اس کا سٹیٹس وہی، اس کا مقام اور مرتبہ وہی، تو یہ ہم پلہ اور بالکل ہم کفو بنا دینے والی اور ہم جنس بنا دینے والی شکل ہے شرک کی، کہ فضو انہوں نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی جو میں نے ابتدا میں کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں خاص طور پر ہوئے سکون عیسائیوں کی طرف، یہاں کہیں لفظ نصارہ نہیں آیا، يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا گیا، اس لیے کہ نازل مکے میں ہوئی، مکے میں یہودی موجود نہیں تھے، لیکن مدینے میں موجود تھے، اور مدینے حضور کو ابھی جانا تھا حضرت فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا بنی اسرائیل کا نام تو آ گیا، ابھی خطاب نہیں براہ راست خطاب جا کر مدنی صورت میں ہوا سورہ بقرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِکم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ اب خطاب براہ راست ہے، اس لیے کہ مدینے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے، اور مدینے میں وہی موجود ہے، 3 بڑے قبیلے وہ۔ لیکن جہاں تک نصارہ کا تعلق ہے، نہ وہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، عرب کے اطراف و جوانب میں تھے، دور دور، یمن میں تھے، حبشہ میں تھے، نجران میں تھے، یہ دور دور فاصلے پر تھے، لہذا دو وہاں کا کوئی معروف اینٹیٹی نہیں تھے، اس اعتبار سے ان کا نام نہیں لیا گیا، انہیں خطاب بھی نہیں کیا گیا، لیکن ان کے عقیدے کو زیر بحث لا کر روئے سکون جہل کے جانب بو دیا گیا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ خبردار کر دے اس ہلاکت آفرینی کی کہ جو اس عقیدے کے نتیجے میں ان کی مقتدر ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔